آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ہمارے یہاں آپ کے سامنے یہ انعامات رکھے ہوئے ہیں، آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں یہ انعامات رکھے ہوئے ہیں، یہ انعامات رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی پوزیشن کس بچے کی ہے یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے، اس لیے یہ انعامات ابھی تقسیم نہیں ہوں گے، آج کل رزلٹ بن جائے گا اس کے بعد۔ لیکن 3 ایسے انعام ہیں جو یہ طے ہو چکے ہیں کہ وہ انعام کس کو ملیں گے۔ جب سے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے تب سے یہ کوشش رہتی ہے کہ بچوں کی 100% حاضری کس طرح سے زیادہ ہو سکے۔ تو الحمدللہ 3 بچے ایسے ہیں جن کی 100% حاضری ہے، یعنی پورے سال میں ان کا ایک دن بھی ناغہ نہیں ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بچے ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں اور ان بچوں کا نام بھی متعین ہے کہ وہ بچے کون کون سے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان 3 بچوں کو انعام حضرت کے ہاتھ سے ان کو دے دیا جائے، بقیہ انعامات بعد میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا نام ہے عبدالصمد محمد اجمل، یہ درجہ اول کے طالب علم ہیں اور چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، ایک زوردار تالی بجا دے اس کے لیے۔ پورے سال میں اس کی ایک دن کی بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ شاباش بیٹے، آؤ ادھر زوردار تالی بجا دیں۔ ذرا سوچئے کہ پورے سال میں ایک دن بھی غیر حاضری نہیں، شاباش، جائیے۔ اور دوسرا نام ہے شمائرہ زاہد، یہ درجہ پنجم کی طالبہ ہیں اور ان کا بھی پورے سال میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہے۔ ایک زوردار تالی ان کے لیے بھی بجا دیں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ٹھیک، جائیے۔ اس انعام کا یہ فائدہ ملتا ہے، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بچے شادی کے دن بھی، ان کے گھر میں بھی شادی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ 2 ہی 4 گھنٹے کے لیے آ جائیں۔ تیسرا نام ہے عبدالاحد محمد اجمل، اجمل بھائی کا یہ دوسرا بچہ ہے، اس کا بھی کسی دن 1 گھنٹے کا بھی ناغہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ذرا ایک 2000 تالی بجا دیں۔ عبدالاحد اجمل درجہ 4 کے طالب علم ہیں اور مکالمے میں جج والے میں حافظ پرویز عالم صاحب یہی بنے ہوئے تھے۔ اب میں حضرت مولانا ابو ذر مدنی صاحب سے ادباً عرض کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عظام، معزز حاضرین، میرے عزیز بچوں اور بچیوں
اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس مدرسے کی بچوں کی انجمن بزم اطفال کے سالانہ جلسے میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی، اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقینی طور پر چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج پر آ کر بڑوں کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، پورے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے پروگرام کو پیش کرنا، یقیناً یہ بچے قابل تعریف بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، اور دل سے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ان کو مستقبل میں شاندار عالم بنائے، اچھا آدمی بنائے، جو ملک اور ملت کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ جو لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کھیلتے ہیں تو باہر والے کہیں گے مارو چھکا، مارو چوکا، لیکن جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کب چھکا مارنا چاہیے، کب چوکا مارنا چاہیے، کہیں چھکے کے چکر میں آؤٹ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے باہر جو لوگ بیٹھتے ہیں سامنے بچوں کے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اور اچھا، لیکن وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، چاہے وہ اناؤنسر صاحب ہوں، چاہے جن لوگوں نے کہا نظم پیش کیا، تقریریں پیش کی، جو ڈرامے پیش کیے، مکالمے پیش کیے، کچھ تو میں نے یہاں بیٹھ کر دیکھا اور سنا، اور کچھ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سن رہا تھا، اس لیے کہ 2.5-3 گھنٹہ بیٹھنا اس عمر میں تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب سے میں نے اجازت لے لیا تھا کہ اخیر میں مجھ کو بلا لیجئے گا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا اور بچوں کا پروگرام بھی دیکھوں گا۔ یقیناً بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اور سب سے امتیازی جو بات ہے یہاں جو میں نے محسوس کیا، میں اکثر جگہوں پر جاتا ہوں، بچوں کا جو ایکشن کا پروگرام ہوتا ہے، عام طور سے وہ لوگ موبائل سے کوئی پڑھتا ہے اور بچے ڈانس کے انداز سے اور میوزک کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ بچوں نے جو پروگرام کیا، بچے ہی بول رہے ہیں، بچے ہی ایکشن کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کہے ڈانس سکھلائیں، یہ سکھلائیں، تو یقیناً بعد میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں مفتی صاحب کو بھی داد دیتا ہوں، اور جو باقاعدہ جج صاحب نے فیصلے کیے تھے، بہرحال وہ بھی داد کے مستحق ہیں، بہت صحیح فیصلہ تھا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے خود کہا کہ شادی ہوتی ہے تب بھی بچے آ جاتے ہیں، تو بہرحال جو لوگ دوسرے اعتراض کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا، اسکول کا، مکتب کا نظم کیسے چلانا چاہیے۔ تو بہرحال میں ان اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بچوں کو تیار کیا ہے، اور ان ذمہ داروں کو بھی میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ جو اس طرح کے بچوں کو اپنے مدرسے میں تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کی زبانی ساری باتیں سن لی ہیں، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک رسم ہے کہ جب اس کرسی پر بیٹھایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے بہت مختصر انداز سے میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچے ہوں جوان ہوں، بوڑھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا ہو، تاجر ہو، خریدار ہو، سارے لوگوں سے اگر پوچھیں گے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے پرسکون زندگی چاہیے، چین کی زندگی چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے۔ چھوٹا بچہ جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا ہے، اگر اس کی نیند میں خلل پڑتا ہے تو وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے کہ مجھے آرام سے سونے دیجیے۔ اگر وہ کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ خفا ہو جاتا ہے کہ مجھ کو چین سے رہنے دیجیے۔
جو لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں کہتے ہیں بچپن اور پچپن دونوں برابر ہوتا ہے، تو جب بچے گھر میں شور مچاتے ہیں تو دادا ہوں نانا ہوں، اگر ابا ہی ہیں عمر زیادہ ہو گئی ہے تو سب لوگ خفا ہونے لگتے ہیں کہ شور مچا رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں، ہمیں تو چین اور سکون سے کچھ دیر آرام سے سونے دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شخص آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، لیکن گوشت کی دکان پر گوشت ملتا ہے، کپڑے کی دکان پر کپڑا ملتا ہے، سبزی کی دکان پر ملتی ہے، زیور لینا ہو تو سونے اور چاندی کی دکان پر آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو لکڑی لینا ہو تو لکڑی جہاں فروخت ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بینا پار کے لوگ کہ کہیں سکون کی دکان اگر ہو تو مجھ کو بھی بتا دیجئے، میں بھی چل کر وہاں سے تھوڑا سا سکون خرید لوں، اس لیے کہ ہر آدمی کو سکون چاہیے۔ سکون تیل تو ملے گا لیکن سکون کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ چین اور سکون عطیہ ربانی ہے، تحفہ خداوندی ہے۔ رب کائنات اگر سکون دے دیں کسی کو تو چاہے وہ فاقہ کی زندگی گزارے، موٹا پہنتا ہو، چھپر میں رہتا ہو، کم کھاتا ہو، تب بھی اس کو سکون ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت دے رکھی ہے، گننے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، شاندار کوٹھی اور عمارت ہے، موٹے موٹے گدے ہیں، نرم تکیے ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں آرام کی، لیکن یہ اسباب ہیں، اسباب راحت کو انسانوں نے راحت سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موٹا گدا ہو، نرم تکیہ ہو تو آرام سے نیند آ جائے گی، لیکن آج بہت سے مالداروں کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ اتنا مال ان کے پاس ہے کہ خود ان کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن نیند نہیں آتی ہے۔ جب نوکر اور خادم ان کے سر پر تیل رکھتا ہے تو تھوڑی دیر جھپکی آ جاتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو گولی کھا کے سوتے ہیں تو چند گھنٹے نیند آ جاتی ہے، ورنہ نیند نہیں آتی ہے۔ کیا ان کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ کیا آرام اور سکون کے جو اسباب ہیں اس کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج تو دور ایسا آ گیا ہے، غریب سے غریب آدمی کے ہاں ایسے سامان ہیں جو کسی زمانے میں تعیش کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ پہلے ہمارے گھر کچے ہوتے تھے اور اس میں نہ تو بجلی ہوتی تھی، نہ پنکھا ہوتا تھا، نہ اے سی ہوتا تھا، نہ کولر ہوتا تھا، ڈبری جلتی تھی، لانٹین جلتی تھی، دیے جلتے تھے، لیکن چین اور سکون تھا گھروں میں۔ مائیں، دادیاں، نانیاں باقاعدہ کوٹتی تھیں، پیستی تھیں، تمام کام کرتی تھیں، لیکن ان کو چین اور سکون تھا۔ وہ اللہ کی طرف سے چین اور سکون ملا تھا۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن نہیں اگر ہے تو چین اور سکون نہیں، اس لیے کہ چین جہاں سے ملتا ہے اس کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، اس کی خوشنودی اور رضاجوئی کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر رب کائنات خوش ہو جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں آرام اور سکون پہنچائے گا، اور اگر رب کائنات خفا ہیں تو سارے سامان آپ اکٹھا کر لیجئے لیکن آپ کو چین اور سکون نہیں ملے گا۔ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ رب کائنات کہتے ہیں دو کام تم کرو، دو نعمتیں میں تم کو دوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں مرد ہو عورت ہو اگر اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ کام تو تم کرو گے، سچا پکا مجھ پر ایمان لاؤ، میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لے آؤ، اس بات پر ایمان لے آؤ کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، اور اس وقت سے لے کر عالم محشر تک بہت لمبی زندگی ہے۔ پھر تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اتنی لمبی جو دنیا بعد میں آنے والی ہے،
اور اس کے بعد سب کچھ ہمارا فیصلہ جب ہوگا یا تو آرام ہی آرام ہوگا، جو لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کرے ہم سب جنت میں جائیں، اور جن لوگوں کی ایمان نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو تکلیف ہی تکلیف ہوگی، دکھ ہی دکھ ہوگا، سکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ایمان سچا اور پکا لے آئیے اور اس ایمان کے تقاضے کو پورا کیجئے جس کو قرآن عمل صالح کہتا ہے۔ عمل صالح کی بنیاد جو ہے دو چیزیں ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام بھی کرا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو کام کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں صرف نماز پڑھنا یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھنا یہ عمل صالح ہے، حج کے لیے کوئی گیا ہے تو یہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی حلال روزی کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک اگر وہ آٹو چلاتا ہے، اگر رکشہ چلاتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے کھیت میں کام کرتا ہے، بازار میں سودا ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، لیکن اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا ہے کہ یہ روزی حلال ہے، یہ روزی حرام ہے، اگر اس کے لیے وہ دن بھر دوڑتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ دن بھر جو مشقت کرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس خواہش کو غلط جگہ تم پورا کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر جائز جگہ اس خواہش کو پورا کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت، بچوں کے لیے حلال روزی کمانا، بچوں کے لیے اچھا مکان مہیا کرنا، اچھی سواری مہیا کرنا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اسلام تو کھل کر کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفوا، کھانے پینے کی ممانعت نہیں، خوب کھائیے خوب پیجئے۔ ایک چیز سے اسلام منع کرتا ہے اسراف مت کیجیے، حلال کو حرام مت بنائیے، حرام کو حلال مت بنائیے، ہر وقت کھانے ہی کی فکر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اللہ کی اس نعمت کو کھائیے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے، سفر کر کے آ رہے ہیں، گرد و غبار میں اٹے پٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا اَلَكَ مَالٌ، کیا تمہارے پاس مال اول ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہر قسم کا مال ہے، میرے پاس باغ ہے، میرے پاس کھیت ہے، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، میرے پاس اونٹ ہے، ساری چیزیں مجھے اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ حالت کیوں بنا رکھی؟ کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ کپڑے جا کے دھل لو؟ کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے بال وغیرہ کو سنوار لو، ٹھیک ٹھاک کر لو؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا جس مولا نے تم کو نعمت دی ہے وہ مولا تمہارے اوپر اس نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیوند لگا کے کپڑا پہننا سنت ہے، یقیناً سنت نبوی ہے، لیکن وہ دور جس میں پیوند لگا کے پہنتے تھے اس وقت کپڑا ان کے پاس نہیں رہتا تھا۔ بعض صحابہ کے پاس ایک کپڑا رہتا تھا، اسی کو دھلتے تھے، اسی کو پہنتے تھے، لیکن آج تو ہمارے پاس نہ جانے کتنے جوڑے ہوتے ہیں، روز کے پہننے والے، رات کو پہننے والے، اسکول میں ڈریس۔ آج ابھی پروگرام دیکھا اتنی دیر میں کتنا بچوں نے ڈریس بدلا۔
کبھی سفید میں آ رہے ہیں تو کبھی کالے لباس میں آ رہے ہیں، تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی پیوند لگا پہنتا ہے تو صرف یہ دکھانے کے لیے پہنتا ہے۔ پہننا سنت ہے، لیکن پیوند لگا کے دکھانا یہ سنت نہیں ہے۔ یقینی طور پر اللہ نے آج بہت خوشحال ہم کو بنا رکھا ہے، لیکن چین نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ کبھی کبھی کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ گھنٹوں لگا دیتے ہیں کہ کون سا کپڑا پہنا جائے، کون سا جوتا پہنا جائے، کس طرح سے پہنا جائے۔ 10 مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کو سجاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ خذوا زینتکم بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ وہاں کہتے ہیں عند کل مسجد۔ بازار جانا ہو، شادی میں جانا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، تب تو ہم سجتے ہیں۔ رب کائنات کے دربار میں جانا ہو تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ جو لنگی مہینوں نہیں دھلے ہوئے رہتے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ پاک ہے، صاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رب کائنات کے دربار میں جا رہے ہیں، وہاں تو ذرا سج کے جائیے، وہاں تو اچھی حالت میں جائیے، تاکہ آپ کے پڑوس میں جو نمازی ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ کے کپڑے کی بو سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز میں خلل پڑے۔ لہسن، کچی پیاز کھا کے جانے سے اللہ کے رسول نے اسی لیے تو منع کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو رہے گا نمازی، اس کو بو محسوس ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کا ہے اچھا نہ سمجھے۔ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ مستقل پان کھاتے ہیں، جو لوگ مستقل گٹکا کھاتے ہیں، ہر وقت منہ میں بھرے رہتے ہیں، جب کہیں وہ جاتے ہیں اور وضو کیا اور معمولی کلی کر کے جاتے ہیں، جو بغل میں آدمی رہتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کپڑے آپ کے اچھے ہوں، مہنگے مت پہنیے، لیکن کپڑا صحیح تو ہو، لباس آپ کا ساتر ہو، زیب و زینت کا ہو، ٹھنڈک اور گرمی سے آپ کو بچاتا ہو۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، یہ 2 کام تمہارے کرنے ہیں، اور میں تم کو کس بات کی گارنٹی دیتا ہوں؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سب سے پہلے تو میں تم کو خوشحال زندگی عطا کروں گا، حیات طیبہ عطا کروں گا، چین اور سکون کی زندگی نصیب کروں گا۔ جتنے الفاظ آپ کے پاس ہوں سب آپ کہہ سکتے ہیں، حیات طیبہ میں سب آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا انعام جو ہوگا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں جو کام کرتے ہو، اللہ کے ہاں عام دستور ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا اللہ دیتے ہیں۔ اور اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک طرف اللہ کہتے ہیں 2 کام تم کرو، میں تم کو دنیا میں چین اور سکون کی زندگی نصیب کروں گا، اور جب میرے پاس آؤ گے تو اتنی گنا بڑھا کر میں تم کو دوں گا، اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں تم کو دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ایسی ایسی نعمتیں دوں گا جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اور تمہارے دل میں اس کا خیال اور تصور بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ کام کرنے کے ہیں، جو ہم 2 کام کریں گے اللہ 2 انعام دیں گے۔